کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز اور محترم سامعین و حاضرین، الحمدللہ تسلسل کے ساتھ سلسلہ درس قرآن و سنت جاری ہے اور آج سورہ کہف کا آغاز ہوا ہے۔ سورہ کہف کی ابتدائی پہلی آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کا نام کہف ہے۔ کہف کے معنی غار ہوتے ہیں اور اصحاب غار اور اصحاب رقیم کا اس میں ذکر ہے، اس لیے اسے اصحاب کہف کے نام سے اسے یاد کیا جاتا ہے۔ گزشتہ جو سورت اختتام ہوئی تو اس کی آخری آیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد پر ختم کیا گیا۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، آپ فرمائیے کہ شکر ہے اس اللہ کا کہ لم يتخذ ولدن، کہ جس نے کوئی اولاد اپنی نہیں بنائی، نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے ملکیت کے اندر، بادشاہت کے اندر۔ تو گزشتہ سورت کا اختتام بھی الحمد سے ہوا، اللہ کی تعریف سے ہوا، اور یہ جو نئی سورت ہے اس کا آغاز بھی الحمد سے ہو رہا ہے۔ حمد کے معنی ثنا، خوبی، صفت بیان کرنا، تعریف کرنا۔ تو تمام تعریفیں الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ ہی خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے۔ اصل میں تو یہ کائنات بھی ساری اللہ کی ہے۔ تو جو مالک ہوگا، جو بنانے والا ہوگا، اسی کی تعریف کی جائے گی۔ مسجد خوبصورت بنائی ہے تو یہ اصل میں تعریف اس کی ہے جس نے بنائی، جو مستری ہوگا، جس نے کام کیا۔ لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات تو بے شمار ہیں، ہم گن نہیں سکتے، اور جتنی اس کی صفات ہیں اتنے ہی اس کے اسماء گرامی ہیں، اتنے ہی اس کے نام بھی ہیں۔ لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص صفت کے ساتھ ذکر کیا خود کو، الحمدللہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، الذی انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے کتاب نازل فرمائی اپنے بندے پر۔ اس اللہ پر، اس اللہ کی تعریف ہے جس نے کتاب نازل فرمائی اپنے بندے پر۔ تو حمد و ستائش کے لائق وہ رب ہے جس نے کتاب نازل کی۔ کتاب سے کیا مراد ہے؟ یقیناً کتاب سے مراد قرآن کریم ہے، کیونکہ آسمانوں سے آنے والی یہ آخری کتاب ہے۔ اس سے پہلے تو کتابیں آئیں لیکن اس کے بعد کتاب نہیں آئی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے بھی جہاں یہ کہا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ایمان والے وہ ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہونے والی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور آپ کی طرف جو نازل ہوئی ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وہ یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اگر بعد میں کوئی کتاب آنا ہوتی تو یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتا کہ بھائی بعد میں جو آپ کے بعد آئے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب سے مراد قرآن کریم ہے۔ اور یہاں عبد، یہ بندہ، اصل میں عبدیت، بندگی، اطاعت، فرما برداری اور کاملیت و اکملیت انسان کی، جسے آپ انسانیت کہتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہے۔ کہ آپ جیسے اللہ بے مثال ہے، اسی طرح سے اللہ کی یہ شاہکار تخلیق، اس کا حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے مثال ذات، انسانیت آپ پر ختم ہے، اس لیے عبد کا ذکر کیا۔
یاد رکھو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں کہیں عبدیت کے بارے میں سوال کیا تو فرمایا الیس منکم رجل الرشید۔ اس کا آسان سا ترجمہ یہ ہے کہ تم میں کوئی بندے کا پتر نہیں ہے، کوئی انسان نہیں ہے کہ جو ان باتوں کو، جو اللہ کے قوانین کو خود پر، ملک پر اور اپنے ارد گرد نافذ کرے۔ تو یہاں عبد سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور یہ ایک نکرہ کے طور پر یہ اسم استعمال ہوا ہے، لیکن کبھی کبھی جب کوئی صفت بدرجہ اتم، بدرجہ کمال کسی کے اندر پائی جائے تو پھر عام سا لفظ بھی اس کے لیے استعمال کریں تو اس سے مراد وہی خاص ذات ہوتی۔ عبد کا معنی وہ ذات جو عبادت و بندگی، یاد، ذکر اور فکر میں مشغول رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی عبادت، یاد و بندگی، ذکر و فکر اور عبادت و ریاضت ختم۔ ساری دنیا کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، میرے بندوں میں بہت تھوڑے ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میرے رب نے پیغام دیا، یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، آپ اتنا قیام فرماتے ہیں، ذرا کم قیام کیا کیجئے۔ یہاں یہ ہے کہ کوئی عبادت نہیں کرتا، کوئی شکر گزاری نہیں کرتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے قم اللیل الا قلیلا، بس تھوڑا سا کھڑے ہوا کریں، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات بلکہ آدھی سے بھی کم، چوتھائی رات کھڑے ہوا کریں، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، چلو تھوڑا سا آپ زیادہ کر دیں، پاؤ بھر سے رات سے تھوڑا سا زیادہ کر دیں، اور قرآن جو ہے ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کر۔ یہ پیغام ہے۔ تو عبد، کیونکہ عبدیت اپنے کاملیت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں پائی جاتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو عبد کے نام سے یاد کرتا ہے۔ اب جب بھی عبد کا ذکر قرآن میں آئے گا، اس سے مراد صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کوئی اور بندہ عبدیت کی کامل تعریف پر اترتا ہی نہیں۔ اور کتاب سے مراد قرآن کریم ہے، لیکن یہاں قرآن، یہ جو کتاب نازل کی، اس کتاب کی صفت بھی اللہ نے بیان فرما دی، فرمایا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور یہ جو کتاب ہم نے نازل کی ہے نا، اس میں ہم نے تھوڑی سی بھی کجی نہیں رکھی ہے، یعنی کوئی شک و شبہ کی کوئی گنجائش اس میں ہم نے رکھی نہیں ہے، ہر چیز ہم نے کھول کھول کر اس میں بیان کر دی ہے۔ لہذا یہ کتاب جو اپنے خالق کی طرف سے آئی ہے بندے کی ہدایت کے لیے، فرمایا اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، آنکھیں بند کر کے قرآن پر عمل کرنا شروع کر دو بس۔ اگر ترقی چاہتے ہو، اگر آگے بڑھنا چاہتے ہو، اگر تمہیں دنیا میں باوقار زندگی بسر کرنی ہے تو پھر آنکھیں بند کر کے اسے اپنا لو، اس میں کوئی کجی نہیں ہے۔ اور سنو، قیمن، ارے یہ کتاب تو لوگوں کو سیدھا کرنے کے لیے آئی ہے، قیم، لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے آئی ہے، اور عدل قائم کرنے کے لیے آئی ہے۔ ہمارے ہاں جماعتوں اور تنظیموں کے بھی قیم ہوتے ہیں، تو قیم اس کا مطلب ہے عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا، یا پھر لوگوں کی رہنمائی کرنے والا، اصلاح کرنے والا۔ تو یہ کتاب کی دوسری صفت ہے کہ بھائی یہ کتاب قیمن، یہ اصلاح کرنے والی ہے، لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھانے والی ہے، صراط مستقیم پر چلانے والی ہے۔ ایک لفظ ہم بعض شخصیات کے لیے استعمال کرتے ہیں جسے قیوم کہا جاتا ہے، وہ قیوم کا معنی بھی یہی ہے، قائم کرنے والا، قائم رکھنے والا۔ اور اللہ سب سے بڑا قیوم تو اللہ ہے کہ یہ کائنات اس کے حکم اور اس کے ارادے سے قائم ہے، جب وہ چاہے گا، جب اس کا ارادہ نہیں ہوگا تو یہ کائنات مٹ جائے گی، سمندر ختم، پہاڑ ختم، دریا ختم، ریگستان ختم، زمین لپیٹ دی جائے گی، ستارے بے نور ہو کر گر پڑیں گے،
اور زمین کو چٹیل میدان بنا دیا جائے گا۔ تو یہ سب اللہ کے ارادے سے قائم ہے، اس لیے وہ قیوم ہے۔ لیکن وہ رب ہے، اس نے اگر کتاب کو قیم بنایا، اصلاح کرنے والی، تو یاد رکھیے جو اس کتاب پر عامل ہوں گے، اس پر چلنے والے ہوں گے، وہ بدرجہ اولا قیوم ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی عبد القیوم ہیں، قیوم ہیں آپ اصلاح کے وجہ وجود کائنات آپ ہیں، سبب تخلیق آدم آپ ہیں، اس قوم کی امت کی قیامت تک کے لیے رہنمائی اور رہبری کرنے والے آپ ہیں۔ آپ جیسا کوئی قائد، کوئی رہبر، کوئی رہنما نہ آیا نہ آ سکتا ہے قیامت تک۔ تو یہ کتاب قیمن ہے، کیوں؟ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَدُنْهُ، تاکہ یہ آنے والے فتنوں سے، فساد سے، مصیبتوں سے، جنگوں سے لوگوں کو ڈرائے اللہ کی طرف سے۔ یہ بأسًا شدیداً کا لفظ قرآن میں یہاں یہ جمع میں استعمال ہوا ہے، اس سے مراد آفتیں، مصیبتیں، پریشانیاں، اور جہاں اکیلا تنہا آئے وہاں اس سے مراد ہوتی ہے جنگ۔ قرآن میں آیا ہے، سورہ بقرہ میں ہے وحین البأس والضراء وحین البأس، اس کا معنی ہے جنگ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب ہمیں جنگوں سے بھی ڈرانے آئی ہے، مصیبتوں سے ڈرانے آئی ہے، آفتوں سے ڈرانے آئی ہے۔ لیکن افسوس جن کے لیے آئی ہے وہ اس سے بے خبر ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں کہ کتاب ہمارے لیے آئی۔ کیا آپ اور ہم مصیبتوں میں گرفتار نہیں ہیں؟ اس کتاب نے پہلے ہی بتا دیا تھا، اگر اس پر عمل کرو گے مصیبتوں سے بچ جاؤ گے، اور اگر اسے چھوڑ دو گے مصیبتوں میں پھنس جاؤ گے۔ دنیا بھر میں آپ کی عزت کی ہوا نکلی ہوئی ہے، کیوں؟ آپ کی ہوا اگر اکھڑی ہے تو صرف اس لیے کہ آپ نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا ہے، آپ نے اپنی مرضی سے جینا شروع کر دیا، آپ نے اپنی خواہشات کے مطابق جینا شروع کر دی، آپ نے شریعت کو بھلا کر جمہوریت کو نافذ کر لیا ہے، اس لیے آپ مصیبتوں میں۔ یہ قرآن تو آپ کو بتانے آیا تھا، اگر تم نے اس کو چھوڑا تو یاد رکھو اگر اس کی اصلاح کو قبول نہ کیا تو پھر تم مصیبتوں میں پھنس جاؤ گے۔ آج دنیا بھر میں کوئی قوم اگر مصیبتوں میں پھنسی ہوئی ہے تو وہ مسلمان ہے۔ اور رہی جنگ کی بات، تو اللہ کی قسم اس وقت جس جنگ سے ہم جو جنگ مسلمان لڑ رہے ہیں دنیا میں، آپ پر تو یورپ کے لوگ ترس کھا کھا کر کہہ رہے ہیں کہ غزہ کے مسلمانوں کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ کسی مسلمان ملک نے بھی یہ کہا آرمی تیار کرو، میں 20,000 آدمی دینے والا ہوں۔ کولمبیا کا صدر جو ہے وہ یہ اعلان کر رہا ہے، اس پر امریکہ کے پابندی لگا دی گئی، ویزا اس کا کینسل کر دیا گیا۔ اسی طرح اور دیگر لوگ بھی، میں سب کے نام نہیں لے سکتا، لیکن یورپ سارا تقریباً کھڑا ہو گیا مسلمانوں کی حمایت کے لیے۔ جینوسائیڈ ہو رہی ہے، نسل کشی کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو بھوک سے مارا جا رہا ہے، ان پر اسلحہ کی آگ برسائی جا رہی ہے۔ کسی مسلمان نے بھی ایسا کیا؟ نہیں کیا۔ اس جنگ سے ہمیں قرآن نے ڈرایا تھا، قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ، اللہ کی طرف سے پیغام تو آ چکا تھا۔ اور سچی بات یہ ہے آج اگر یہودی ہم پر مسلط ہے صرف اس لیے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دی، ہم نے نظام مصطفیٰ کو چھوڑ دیا، اور جب تک اپنی مرضی سے جمہوریت کے مطابق جئیں گے ہمارا یہی حال ہوگا۔ ہماری حفاظت، ہماری ترقی، ہماری عظمت کا راز قرآن اور سنت ہے۔ بس جب تک ہم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پاک و خضر راہ نہیں بنائیں گے ہم ترقی کے راستے پر چل ہی نہیں سکتے، ترقی نہیں ہوگی، ہم اندھیروں میں بھٹکتے رہیں۔ تو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ کتاب آئی ہے، تمہیں ملحمۃ العظمی، احادیث کے اندر اسے ملحمۃ العظمی بڑی لڑائی کہا گیا ہے، یا ملحمۃ الکبریٰ بڑی لڑائی۔ کتاب الفتن، کتاب الآثار، یوم القیامہ، یہ سارے اس میں احادیث میں موجود ہیں، جس میں یہ حدیثیں موجود ہیں کہ ہمیں بتایا گیا ایک بڑی جنگ ہوگی۔ وہ جنگ کی تیاری دشمن تو کر رہا ہے، اور جنہیں پیغام دیا گیا ہے وہ سوئے ہوئے، انہیں پتہ ہی نہیں۔ پھر فرمایا وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا
اب سنو، یہی قرآن یہ آیا ہے ہمیں اس جنگ سے ڈرانے، اس کی خبر دینے، مصیبتوں سے بچانے اور اس کی اطلاع دینے، اور دوسری طرف یہ جنہوں نے مان لیا قرآن کو اپنا امام مان لیا، جنہوں نے قرآن اور سنت کو اپنا راہبر مان لیا، جنہوں نے قرآن کو اپنا مصلح مان لیا، جنہوں نے قرآن کو اپنا عادل مان لیا اور نظام زندگی اس کے مطابق ڈھال لیا، میرا رب کہہ رہا ہے یہ کتاب ان کو خوشخبری دے رہی ہے، ان کو وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، جو اس پر ایمان لے آئے انہیں یہ بشارتیں دے رہی ہے، خوشخبریاں دے رہی ہے۔ لیکن ماننا صرف زبان سے کافی نہیں، الذین یعملون الصالحات، جنہوں نے اعمال صالحہ کو اس پر بطور گواہ پیش کر دیا کہ دیکھیے جی ہم صرف زبان سے منہ سے کہنے والے مسلمان نہیں، بلکہ ہمارے اعمال بھی ایسے ہیں جو اس کے مطابق ہیں۔ مجھے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ قول یاد آ رہا ہے جو فتح الربانی ان کی بڑی محبوب کتاب ہے، اس کے اندر یہ قول ان کا موجود ہے، مسلمان وہ نہیں جس کو اعلان کرنا پڑے جی میں مومن ہوں، ارے تمہیں بتانا نہ پڑے کہ میں مومن ہوں، تمہارے اعمال، تمہارے اخلاق، تمہارے کردار، تمہارے معاملات اور تمہارا لین دین، بس جو تم سے ملے اور لین دین کرے، کاروبار کرے، بس وہ خود پکار اٹھے ارے یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی ہے، تمہیں نہ بتانا پڑے کہ میں مومن ہوں۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو ایمان لے آئے اور اعمال صالحہ کو بطور گواہ پیش کر دیا، ان کے لیے خوشخبری یہ ہے ان لہم اجرا حسنا، بہترین جزا انہیں عطا کی جائے گی، دنیا میں باوقار زندگی اور آخرت میں ایسی زندگی جو بے خوف ہوگی، عذاب کا کوئی خوف نہیں، غم نہیں کوئی۔ اور فرمایا کہ یہ قرآن انہیں بتائے گا ماکثین فیہ ابدا، کہ گھبرانا نہیں، ایسی زندگی دنیا میں اور آخرت میں ایسی زندگی عطا کریں گے، جنت کی زندگی، ماکثین فیہ ابدا، جہاں تم ہمیشہ رہو۔ آپ نے اور میں نے تو یہ سمجھ لیا ہے شاید دنیا کی زندگی ہی زندگی ہے، بس اس کے علاوہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد ایک اور زندگی آئے گی، اور وہ جو اور زندگی آئے گی وہ زندگی اس کے لیے فرمایا ماکثین فیہ ابدا، جو بھی ایمان لائیں گے، اعمال صالحہ کو بطور گواہ پیش کریں گے، فرمایا ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی انہیں عطا کی جائے گی، جنت کی زندگی، وہاں وہ ہمیشہ رہے۔ لیکن یہاں اگر بات فتنے کی جائے تو یہاں فتنے سے مراد یعنی بأساً شدیدہ، اور آپ سمجھتے ہیں کہ دجل، فریب، مکر، جھوٹ، کذب، یہ سب بأساً شدیدہ کے اندر آتے ہیں۔ اس سے مراد دجال بھی ہے، اس سے مراد دجال بھی ہے جو آئے گا، اس کا ذکر بھی قرآن احادیث میں موجود ہے، اور وہ 30 بڑے بڑے جھوٹے نبی جو آئیں گے، جو آ چکے، ان کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجالون کذابون کے الفاظ استعمال کیے، تو وہ بھی آ چکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نے تو ہمیں بتا دیا تھا جھوٹے نبی آئیں گے، اب ہمارا کام ہے ان جھوٹے نبیوں سے بچنا، وہ قادیانی ہوں، احمدی ہوں، مرزائی ہوں، بہائی ہوں، زکری ہوں، کوئی بھی ہوں، ان سب سے ہم کو بچنا، قرآن نے تو ہمیں بتا دیا تھا۔ فرمایا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا، اور یہ کتاب ان کو ڈرانے آئی ہے جنہوں نے یہ قول گھڑ رکھا ہے اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ کی اولاد ہے، یعنی انہوں نے اللہ کی اولاد بھی بنا دی۔ اصل میں شرک کے کئی صورتیں ہیں، شرک کی کئی قسمیں ہیں، اس میں ایک یہ تھی کہ یہودیوں نے یہ بنا رکھا تھا کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اچھا، قرآن نے اس پر تعجب بھی کیا، قرآن میں موجود ہے، یار تم کیسے لوگ اپنے لیے خدا سے بیٹے مانگتے ہو اور خدا کے لیے بیٹیاں، اپنے لیے بیٹے اور خدا کے لیے بیٹیاں بناتے ہو، وہ تعجب کیا ان پر۔ لیکن یہاں فرمایا
قرآن ان لوگوں کو ڈرانے آیا ہے کہ جنہوں نے اللہ کا بچہ بنا دیا اور کہا کہ بھئی اللہ کی بھی اولاد ہوتی ہے، اللہ کا بچہ ہوتا ہے، ان کو ڈرانے آیا، گویا شرک کا قلع کما کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی بھی اولاد نہیں ہوتی، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کے ہاں کوئی اولاد ہوتی، لم یلد ولم یولد۔ پھر فرمایا کہ یہ جو شرک کر رہے ہیں نا، ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، یہ بیچارے ایسے ہیں، جاہل لوگ ہیں، نہ خود ان کے پاس کوئی سند ہے، کوئی دلیل ہے کہ اللہ کے ہاں بچے ہوتے ہیں، بھائی ان کو کس نے بتایا؟ لاؤ نا کوئی دلیل اگر ہے تمہارے پاس، کوئی کسی نے تمہیں لکھ کے دیا کہ اللہ کی اولاد ہوتی ہے یا اللہ کے بیٹے ہیں یا بیٹیاں، کس نے لکھ کے تمہیں دیا؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، ان کو بھی علم نہیں ہے، ان کے باپوں کو بھی اس کا علم نہیں ہے، ان کا باپ بھی نہیں جانتا کہ اللہ کا کوئی اولاد ہے، کوئی سند نہیں ہے ان کے پاس۔ پھر کیا ہے؟ فرمایا کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا، فرمایا ان کے منہ سے یہ بہت بڑی بڑی باتیں نکل رہی ہیں اور یہ سوائے جھوٹ کے کچھ نہیں، ان یقولون الا کذبا، یہ جھوٹ ہے کہ اللہ کی اولاد ہے۔ کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ کوئی دلیل نہیں، کوئی لکھا ہوا نہیں، کسی کتاب میں نہیں آیا، کسی پیغمبر نے نہیں بتایا۔ تمام پیغمبر 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام، وہ سب کے سب توحید کا پیغام دیتے رہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ہے۔ وہ یہ بتاتے رہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، نہ اللہ کسی سے پیدا ہوا نہ اللہ سے کوئی پیدا ہوا، وہ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو، اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے، واللہ غنی، اللہ غنی ہے بابا، تم اللہ کے محتاج ہو۔ تو یہ ان کے جھوٹ کو اللہ تعالیٰ نے، مکر اور فریب کو یہاں پر ظاہر کیا کہ یہ جو عیسائی لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا کا بیٹا ہے یا بیٹیاں ہیں، تو فرمایا یہ سوائے جھوٹ کے کچھ نہیں، یہ افواہ ہے۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، اب یہ جو افواہ ہے نا، یہ عربی میں فمن کی جمع ہے، فوہن کی جمع ہے، فوہن کی جمع ہے افواہ۔ افواہ کے معنی بہت سارے منہ، تو باتیں جب پھیلتی ہیں تو ہم اسے افواہ اس لیے کہتے ہیں، ادھر سے نکلی ادھر کان سے گئی، دوسرے منہ سے نکلی دوسرے کان سے نکلی، منہ بن جاتے ہیں، اس لیے افواہہم، یہ افواہیں ہیں سب، اور جھوٹ کے سوا کچھ نہیں۔ افواہ ہمیشہ جھوٹی ہوتی ہے جب تک اس کی دلیل نہ ہو، منہ سے نکلی ہوئی باتیں عام طور پر جھوٹی ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے اسلام نے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا جھوٹا وہ ہے جو کوئی بات سنی سنائی بات آگے بڑھا دے، سنی سنائی بات آپ نے دیکھا نہیں، آپ نے کوئی دلیل آپ کے پاس موجود نہیں، لکھا ہوا نہیں، کسی اتھینٹک بندے نے آپ کو بتایا نہیں، بس ایسے ہی بس کسی سے چلتے پھرتے سنی اور آگے بیان کر، یہ افواہ، یہ جھوٹ ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، میں اس آیت سے کچھ بیان کرنے سے پہلے ایک بات ذہن میں آ گئی عیسائیت کے حوالے سے، تاکہ اس کو تھوڑا سا آپ سمجھ لیں۔ یہ جو شرک کے لیے یہ ڈرانے آئی ہے کتاب ان کو کہ اللہ کے جو اولاد نہیں ہے، اصل میں ہوا یہ کہ عیسائیوں نے جو کام کیا، شروع میں تو عیسیٰ علیہ السلام آئے، جب تشریف لائے تو اس وقت انہوں نے تو توحید کا پیغام دیا، لیکن چند لوگ ہی ایمان لائے تھے کہ اس کے بعد آپ کے پیغام کو سننے کے لیے کوئی تیار نہ ہوا، قتل کا منصوبہ بن گیا۔ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچا لیا، ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ ہوا یہ کہ پھر اچانک تقریباً 200 سال تک یہ اسی طرح سے عیسائی جو ہیں بیچارے، وہ جو 10 یا 12 ان کے حواری تھے نا، وہ محنت کرتے رہے، کوشش کرتے رہے، دین پھیلاتے رہے۔ آہستہ آہستہ ان کی تعداد بڑھ گئی، تعداد بڑھ گئی۔ لیکن پھر ہوا یہ کہ یہ موحد تھے، توحید پرست تھے، عیسائی توحید پرست تھے۔ پھر ایک شخص آیا جس کا نام تھا پال،
اسی وجہ سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ عیسائیت کو کرسچینٹی کہنے کے بجائے پالزم کہنا چاہیے، کیونکہ یہ پال نے اس کے اندر کچھ امینڈمنٹ کر دی تھی، ترمیم کر دی تھی۔ وہ ترمیم کیا کی کہ اللہ کے ساتھ بہت سارے اوروں کو بھی شریک ٹھہرا دیا۔ مثلا عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، عزیر کو انہوں نے بنایا تھا اللہ کا بیٹا یہودیوں نے، انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا، مریم کو خدائی میں شریک کر دیا کہ یہ بھی خدا کی شریک ہے، اسے مدر گاڈ کہتے تھے کہ یہ مدر گاڈ ہے، یہ ہماری خدا ہے، وہ اللہ فادر گاڈ ہے اور یہ مدر گاڈ ہے۔ بتائیے، عیسیٰ کو سن گاڈ کہتے تھے۔ یہ اس نے اس کے اندر ملاوٹ کر دی۔ ایک ملاوٹ اس نے یہ کی، دوسری ملاوٹ اس نے یہ کی، اسے کہتے ہیں کفارہ۔ یہ کفارہ، اس احقر نے، فقیر نے ایک کتاب لکھی ہے کہ کفارہ کا اسلامی تصور، تقریباً 450 صفحات پر مشتمل ہے کفارہ کا اسلامی تصور۔ اس میں اس پر بڑی وضاحت سے لکھا ہے، لیکن آپ کو سمجھانا یہ وہ کفارہ کیا ہے عیسائیوں کا۔ وہ کہتے ہیں جو بھی عیسائیت قبول کرے گا، جو بھی کرسچینٹی ایکسیپٹ کرے گا، اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اب جو چاہے وہ کرتا رہے، اسے اللہ نہیں پوچھے۔ اور قرآن نے اس کو کیا کہا؟ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، یہ کہتے ہیں بھائی ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ تو یہ عقیدہ بھی انہوں نے اندر گھڑ دیا، حالانکہ نہ قرآن میں آیا، نہ انجیل میں آیا، نہ زبور میں، نہ تورات میں، کہیں بھی نہیں، نہ کسی نبی نے بتایا، نہ کسی اللہ کے بندے نے بتایا۔ پال نے اس کے اندر یہ کر دیا، یہ ایک کفارے کا عقیدہ گھڑ دیا۔ ایک یہ ہو گیا، یہ اسلام سے کسی سے عقل سے بھی میل نہیں کھاتا۔ اگر ایسی ہی بات ہے تو پھر باقی سارے جو نبی ہیں انہوں نے یہ بات کیوں نہیں بتائی؟ بھائی جو دین میں آئے گا وہ، اور قرآن آخری کتاب ہے جو اس کی تصدیق کرنے والی، اس نے کیوں تصدیق نہیں کی؟ اور تیسری اس سے بھی خطرناک بات، وہ اس نے یہ شامل کر دی، اس نے کہا جی شریعت کوئی چیز نہیں، یہ اختیارات ہم پاپ کے حوالے کرتے ہیں۔ ہمارا جو پاپ ہے نا، وہ جس کو چاہے حلال کر دے، جس کو چاہے حرام کر دے، یعنی لافل اور ان لافل، وہ جس کو چاہے حلال و حرام کرے، یہ اس کی مرضی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں یہ بات؟ پاپ نے پھر یہ اپنے رنگ دکھایا، طاقت قوت دکھائی، اور آج سے 300 سال پہلے تک دنیا میں اگر کسی کی حکومت تھی تو اسے کلیسا کہتے ہیں۔ یہ ایک بڑی تاریخ ہے لمبی چوڑی۔ کیوں؟ بادشاہ جو بھی ہوتا تھا جب تک کلیسا سے اجازت نہیں لیتا تھا کوئی بات نہیں کر سکتا تھا۔ ہمارے ہاں بھی ہمارا کلیسا بھی ہے، ہم بھی اپنے کلیسا سے پوچھ کر کام کرتے ہیں۔ جب تک ہمارا کلیسا پوپ ہمیں اجازت نہ دے ہم کوئی بات نہیں کر سکتے۔ یہی حال تھا۔ اس کے ریئیکشن کے طور پر یہ جمہوریت آئی تھی، ارے نکالو کلیسا کو نظام حکومت سے، اس کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح سے ایک انقلاب آ گیا، اور پھر وہ جمہوریت نام کی جو بھی چیز ہے وہ آپ کے سامنے آ گئی۔ خیر، یہ 3 باتوں کی وجہ سے عیسائیت جو ہے وہ مردود ہو گئی۔ اب ہوا یہ کہ اس وقت یہ جو رومن امپائر ہے نا، اس کا جو ایک بادشاہ تھا آخری، وہ مسلمان ہو گیا، اب عیسائی بن گیا۔ اس نے بائی آرڈر پھر لوگوں سے کہا کہ جو عیسائیت قبول نہیں کرے گا اس کی خیر نہیں۔ اس طرح سے وہ عیسائیت جو ہے وہ اپنے عروج پر چلی گئی۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ جو عقیدہ تثلیث ہے، یعنی 3 خدا، گاڈ فادر، گاڈ مدر، گاڈ سن، یہ جو عقیدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فتنے کے جو اثرات پڑنے والے تھے انسانیت پر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر دیکھ رہی تھی۔ پیغمبر وہی ہوتا ہے جو پاسٹ بھی جانتا ہے، پریزنٹ بھی جانتا ہے، فیوچر بھی جانتا ہے، مستقبل پر نظر ہوتی ہے اس کی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہتے تھے، کس بات سے؟ کہ یہ جو تثلیث کا عقیدہ ہے یہ اس انسانیت کے لیے تباہ کن ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ کسی طرح سے یہ توحید کے قائل ہو جائیں، اللہ کے عذاب سے بھی بچ جائیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پریشان ہونا
اللہ کو ناگوار گزرتا تھا۔ فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے میرے حبیب، آپ اپنی جان کو کیوں بھلاتے ہیں؟ آپ کیوں اپنے آپ کو جلاتے ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے ان کی خاطر آپ اپنے آپ کو مار ڈالیں گے کہ اگر یہ قرآن پر ایمان نہیں لاتے، إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ، اس حدیث پر، خدا کے کلام پر، اللہ کی بات پر اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے، مجھے لگتا ہے کہ افسوس کرتے ہوئے، اسفا، افسوس کرتے ہوئے آپ تو اپنی جان بھلا لیں گے، آپ تو موت کو گلے لگا لیں گے۔ نہ میرے حبیب، ایسا نہیں کرنا۔ اصل میں بات یہ ہے إِنَّ جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ فرمایا میرے حبیب، آپ پریشان نہ ہوں، آپ اپنی جان مت بھلائیے، پیغام ضرور دیجئے، اصلاح کیجئے، رہنمائی کیجئے، تربیت فرمائیے، لیکن پریشان نہ ہوں، بالکل اپنی جان نہ بھلائیں، اتنا دکھ اور غم نہ اپنے اوپر طاری کریں کہ آپ کی جان نکل جائے۔ کیوں؟ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، جو کچھ زمین پر ہے اس سب کو ہم نے ان کے لیے بڑا زینت بنا دیا، خوشنما بنا دیا ہے، خوشگوار بنا دیا ہے۔ اب ان کو شریعت اچھی نہیں لگتی، اللہ کے احکامات اچھے نہیں لگتے ہیں، دنیا کی چکا چوند انہیں متاثر کرتی ہے۔ وہ تو اقبال نے کہا تھا جو مومن ہو خیرہ نہ کر سکا مجھ کو جلوائے دانش فرنگ، کیونکہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک نجف، خاک مدینہ و نجف، سرما ہے میری آنکھوں کا خاک مدینہ و نجف۔ اقبال نے کہا تھا میں لندن بھی گیا، جرمنی بھی گیا، قرطبہ میں، اسپین میں بھی گیا، لیکن افرنگ کی جو چکا چوند ہے نا، وہ مجھے قطعاً متاثر نہیں کر سکی۔ کیوں؟ ارے میری آنکھوں کا سرما تو خاک مدینہ و نجف ہے۔ تو جس کی آنکھوں میں مدینہ بسا ہو، مدینے والا بسا ہو، جس کے ذہن میں خدا رہتا ہو، جس کے دل میں خدا رہتا ہو، اس کے دل میں پھر دنیا نہیں آ سکتی۔ اس دل میں یا خدا ہوگا یا پھر دنیا ہوگی، یا رحمان ہوگا یا شیطان ہوگا، دونوں اکٹھے ایک دل میں نہیں رہ سکتے۔ تو اللہ نے فرمایا میں نے تو ان کے لیے زینت بنائی ہے، لِنَبْلُوَهُمْ، تاکہ میں انہیں آزماؤں، أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ان میں سے اچھے کام کون کرتا ہے۔ میں نے ان کو آزمانے کے لیے دنیا میں زینت رکھ دی۔ اور سچی بات یہ ہے، مجھے اور آپ کو انہی کی طرح، وہ لوگ فیل ہو گئے لیکن امت مسلمہ بھی فیل ہو گئی۔ اس وقت میری اور آپ کی آنکھ میں جو قدر روپے، پیسے، دینار، درہم، ڈالر، پاؤنڈ اسٹرلنگ کی ہے وہ کسی اور چیز کی نہیں ہے۔ مادیت، میٹلزم، یہ ہم پر چھایا ہوا ہے۔ بس ہماری کوشش یہ ہوتی ہے میں نے 1000 کمایا ہے تو میں 1,01,000 کماؤں۔ ہماری نظر میں سب کچھ روپیہ اور پیسہ ہے، اخلاق، کردار، یہ باتیں سب ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا آدمی جھلا ہوتا ہے، احمق ہوتا ہے، بے وقوف ہوتا ہے۔ حالانکہ قرآن نے یہ بتایا کہ دنیا کی حیثیت خدا کے نزدیک ایک پرکاہ کے برابر نہیں ہے، بال کے برابر بھی نہیں ہے، لیکن ہماری نظر میں دنیا، کیونکہ اللہ نے زینت بنا دیا تو فرمایا کیونکہ ہم نے زینت بنائی ہے اور ہم نے 2 راستے بتا دیے، ایک صراط مستقیم کا راستہ ہے، خدا کی رضا کا راستہ ہے، خدا کی اطاعت کا راستہ ہے، خدا کی یاد بندگی، ذکر اور فکر کا راستہ ہے، اور دوسرا راستہ شیطان کا راستہ ہے، گمراہی کا راستہ ہے، دنیا کی چکا چوند کا راستہ ہے۔ ہم نے یہ دونوں راستے بتا دیے ہیں، اب چلنے والے پر ہے یہ جن کو ہم نے کمرہ امتحان میں چھوڑا ہوا ہے حضرت انسان کو، یہ اس کی مرضی ہے، ان میں سے جو راستہ چنے گا اثرات اور نتائج وہی مرتب ہو۔ تو یہ دنیا کی چکا چوند کو چھوڑ دو، سادگی اختیار کرو، قناعت اختیار کرو، جو مل جائے شکر ادا کرو تاکہ زندگی آسان ہو جائے۔ اور اگر آپ نے اس دنیا کے پیچھے دوڑ لگا دی تو پھر یاد رکھیے
قرآن تو آپ کو آوازیں دے رہا ہے، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، فرمایا کہ دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جو زمین و آسمان سے زیادہ وسیع ہے۔ ہماری دوڑ جو ہے وہ درجہ معکوس میں لگی ہوئی، یعنی ہم الٹا دنیا کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے دنیا کو چھوڑو، یہ بطور امتحان تمہارے لیے زینت بنائی ہے، مقصد یہ نہیں ہے کہ دنیا کے پیچھے لگ جاؤ۔ تو فرمایا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا، میرے محبوب یہ دنیا کی چکا چوند میں پھنس گئے ہیں نا، دنیا کی زینت نے ان کو متاثر کر لیا اور اپنی طرف متوجہ کر لیا ہے، اس وجہ سے انہوں نے شریعت کو پس پش ڈال دیا، احکامات الہیہ کو بھلا دیا ہے، قرآن و سنت کو بھلا دیا ہے۔ یہ قرآن اس لیے تو نہیں آیا تھا تاکوں میں سجا کر رکھا جائے گھر میں، یا اس سے برکت حاصل کی جائے، یا اس سے فال نکالی جائے۔ قرآن تو آیا تھا تاکہ تم تلاوت کرو، سمجھ کر پڑھو، پڑھ کر اس پر عمل کرو۔ قرآن تو تمہارے اندر انقلاب لانے کے لیے آیا تھا، یہ تمہارے مردے بخشوانے کے لیے نہیں آیا، یہ زندوں کو ترقی دلانے کے لیے آیا تھا، زندوں کو وقار سے جینے کی بات کرنے کے لیے آیا تھا۔ تم نے اس کو ثواب کا باعث بنا لیا، وہ تو ایک اضافی چیز ہے، لیکن تم نے اس کو رکھ لیا کہ بس اس کو اصحال ثواب کے لیے پڑھنا۔ مرا ہوا آدمی بخشا جائے، جب تک زندہ تھا قرآن کو دیکھتا نہیں، اور جب مر گیا تو اب یہ قرآن پڑھو جو اس کی قبر پر بھی اور اس کے گھر پر۔ قرآن اس لیے نہیں آیا تھا، اس لیے اللہ نے فرمایا میرے رسول انہوں نے احکامات کو پس پوش ڈال دیا، اب ہمارا کام یہ ہے پڑے رہو دنیا کی زینت میں۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا، اور اب ہم اس زمین کو جب قیامت آئے گی نا، اس زمین کو چٹیل میدان بنا دیں گے، ساری زیب و زینت، آرائش و زیبائش، یہاں جو مال و دولت موجود ہے سب ختم کر دیں گے۔ یہ بڑی بڑی عمارات اور یہ بڑے بڑے گھر، یہ بڑی بڑی ہماری جو کوٹھیاں اور یہ ہمارے جو کر و فر ہے، اس کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا۔ سعیداً جرزا، چٹیل میدان بنایا جائے گا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ رب العالمین دنیا کے لیے کہہ رہا ہے، تو جو چیز ختم ہونے والی ہے ہم اس کے پیچھے کیوں بھاگیں؟ وہ چیز جو باقی رہنے والی ہے وہ صرف قرآن ہے، سنت ہے، اس کی اتباع کرو، اطاعت کرو۔ کیوں؟ جب تم جاؤ گے تو اعمال صالحہ ہی تمہارے ساتھ جائیں گے، دنیا کی دولت یہیں پڑی رہے گی، اعمال صالحہ جائے۔ اب آگے اگلی جو آیت اس میں اصحاب کہف کے بارے میں بتایا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اصل میں یہود کے ذریعے سے مشرکین عرب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا آزمانے کے لیے کہ اگر یہ پیغمبر ہوں گے تو اصحاب کہف کے بارے میں ہمیں بتائیں گے۔ تو قرآن نے یہ نازل کر کے سورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا۔ اب یہاں فرمایا کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم یہ ہماری عجیب نشانیاں ہیں جس کے بارے میں تم سوال کر رہے ہو؟ یعنی کوئی تعجب کی بات ہے اس میں؟ یہ جو تم سوال کر رہے ہو تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اس میں اللہ کی طرف سے کوئی تعجب ہے، عجیب نشانی ہے اللہ کی؟ کیا مطلب؟ ہماری تو بہت عجیب اس سے بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں، تمہیں اصحاب کہف ہی یاد آئے؟ تو خود خدا نے فرمایا اذ اول فتیۃ الی الکہف، جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لے لی، فقالو، کہا، دعا کی اللہ تعالیٰ سے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے اللہ ہمارے رب ہمارے پاس ہمیں اپنی جناب سے رحمتیں عطا فرمانا، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے کاموں میں ہمیں کامیابی بھی عطا فرما دینا، ہماری رہنمائی فرمانا اور ہمیں کامیابی عطا فرمانا۔ ہوا کیا؟ اللہ کہہ رہے فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، تو ہم نے غار میں ان کے کانوں پر پردے ڈال دیے اور تھپکی دے دی، کئی برس وہ وہاں پر پڑے رہے، کئی برس پڑے رہے، قرآن میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو غار میں داخل کیا، ہوا کیا؟ تھوڑا سا واقعہ بیان کرتا ہوں، زیادہ نہیں۔ بعض روایات میں یہ 11 ساتھی تھے، بعض روایات میں یہ جیسا قرآن میں موجود ہے، اسی آگے صورت میں آئے گا۔
تعداد ان کی 11 14 15 16 وہ ساری موجود، یا 6 7 8 ایسا، وہ قرآن نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، اگلے رکوع میں آئے گا تو انشاءاللہ بیان کریں گے کیا ہے۔ بادشاہ نے ان کو بلایا کیونکہ یہ عیسائیت کی تبلیغ کر رہے تھے، رومن امپائر میں رہتے تھے، تو لوگوں نے شکایت کی کہ یہ فتنہ پھیلا رہے ہیں، فساد پھیلا رہے ہیں، انتشار پھیلا رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بتوں کی پوجا نہ کرو اور اللہ ایک ہے، یہ عیسائیت پھیلا رہے ہیں، ان کو سزا دی جائے۔ بادشاہ نے ان سب نوجوانوں کو بلایا، آ گئے تو بادشاہ نے کہا کہ دیکھو بھائی، میں تمہیں چند دن کی مہلت دیتا ہوں، اپنے اس کام سے باز آ جاؤ ورنہ تم سب کو پھانسی دے دی جائے گی۔ ان کو موقع مل گیا، مہلت مل گئی، انہوں نے سوچا کہ اب تو ہماری موت سر پر کھڑی، اگر یہ کام کیا تو موت آ جائے گی، یہ لوگ شکایتیں کریں گے اور ہم اس دین سے پھر نہیں سکتے استقامت۔ لہذا وہ ایک غار میں چلے گئے، وہاں جا کے عبادت کی اور اللہ سے دعا کی، یہی والی دعا کی، اے اللہ رحمت نازل فرما، ہماری رہنمائی فرما۔ اللہ نے کہا ہم نے ان کو تھپکی دے دی اور سلا دیا، کانوں پر تھپکی دے دی، زندہ تھے، کانوں کو بند کر دیا، نیند طاری کر دی، سوئے رہے، لیکن سوئے رہے۔ ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، 300 سال کے بعد انہیں اٹھایا، انہوں نے وہ اٹھے تو ان کو صرف اتنا سا محسوس ہوا، پہلے رات جب ہم سوتے تھے تو 2 گھنٹے سوتے تھے، آج لگتا ہے کوئی 4-5 گھنٹے سو لیا، بس یہ ان کو محسوس ہوا۔ انہوں نے اپنے میں سے ایک کو، غالباً اس کا نام یملیخا تھا، اس کو کہا کہ جاؤ ناشتہ واشتہ لے کے آؤ۔ وہ چاندی کا روپیہ پیسہ اس کے پاس تھا، وہ لے کے ہی چلا گیا۔ ہوٹل والے کے پاس گیا تو اس نے، وہ جیسے جا رہا تھا اسے احساس ہو رہا ہے کہ ہر چیز بدل گئی ہے، راستہ وہی ہے لیکن ہر چیز بدلی ہے، لیکن چونکہ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ یہی کوئی 2-4 گھنٹے کی بات ہے، لیکن وہ سوچنے لگا کہ یہ کیا بات ہے، اتنی بڑی تبدیلی۔ سوچتا سوچتا نان بھائی کے پاس پہنچا، اس کو کہنے لگا اور روٹیاں لگائی، اتنی اس نے لگا دی۔ جب روٹیاں لگا دی تو وہ بڑے غور سے اس کو دیکھنے لگا، اس نے چاندی کا وہ پرانا سکہ وہ دے دیا۔ اس نے دیکھا نا تو وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا اچھا یہ لگتا ہے کہ اس کو بادشاہ کا کوئی خزانہ ملا ہے پرانا، اس میں سے یہ سکہ نکال کے لایا۔ اس نے شور کر دیا، اس نے کہا جی یہ تو کوئی چور ہے یا اس کو کوئی خزانہ وزانہ ملا ہے۔ وہ پریشان ہو گیا، اس نے کہا یار یہ کیا، لوگ جمع ہو گئے تو لوگوں نے جمع ہو کر کے چیم گوئیاں کرنی شروع کر دی۔ ان میں سے ایک کوئی سیاںا پرانا بابا تھا، یہ بابے بڑے کام کے ہوتے ہیں، ان کی عزت کیا کریں۔ تو بابے نے کہا کہ بھائی یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اصحاب کہف میں سے وہ جو نوجوان گم ہو گئے تھے، ان کا ایک فرد لگتا۔ اب جب انہوں نے باتیں اس سے کی، پوچھا، اس نے کہا جی میرے ساتھ اور بھی میرے ساتھی ہیں، ہمارا کتا بھی ہے، یہ ہے وہ ہے، تم کہاں تھے؟ وہ فلاں جگہ۔ تو انہوں نے کہا نہیں ہمیں ساتھ لے کے چلو، دنیا مخلوق اس کے ساتھ چلی۔ وہ وہاں بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، اور ناشتہ ظاہر ہے لیٹ ہو جائے تو خیال تو آتا ہے نا یار، لگتا ہے کہ یا تو اس کو کسی نے مار دیا، کیونکہ وہ بادشاہ کے ڈرے ہوئے تھے، لگتا ہے کہ وہ پکڑا گیا، گرفتار ہو گیا، اس کو مار دیا کسی نے۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کو شور سنائی دیا، انہوں نے دیکھا کہ اللہ کی مخلوق چلی آ رہی ہے۔ وہ سارے غار کے باہر نکلے، انہوں نے کہا کہ خیر تو ہے، کیا ہوا؟ ان کا تم کون ہو؟ اب جب بات چیت ہوئی پتہ چلا کہ 300 سال گزر گئے ان کو یہاں پر سوئے ہوئے۔ اوہو، اب مسئلہ یہ ہوا کہ جس دین کی یہ تبلیغ کر رہے تھے، یہ آنے والے سارے اسی دین کو ماننے والے تھے، انہیں بڑی خوشی ہوئی، سارے گلے لگ کے ملے، اور اس طرح سے وہ ایک یہ واقعہ جو ہے وہ آ گیا۔ اس کے بارے میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، پھر ہوا کیا؟ پھر وہ غار میں چلے گئے، یہ لوگ واپس آ گئے، وہ غار میں گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر وفات دے دی اور ہمیشہ کے لیے۔ اب وہ ہمیں نظر تو نہیں آتے، لیکن احادیث میں آتا ہے کہ وہ زندہ ہیں اور ان کو اللہ پاک پلٹتا ہے، قیامت والے دن اللہ پاک ان کو اٹھائے گا۔ بہرحال اب اس کے بارے میں آپ کو ایک اور تعجب خیز بات بتا دوں، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ ہے کہاں۔ کیوں؟
رومن امپائر کو دیکھیں تو رومن امپائر کو آپ کو پتا ہے ترکی، یہ جارڈن، یہ سارے علاقے، شام، یہ سارے علاقے اسی میں آتے تھے، یونان وغیرہ، اٹلی وغیرہ، سب رومن امپائر ہے۔ اس میں بعض نے کہا کہ یہ ترکی کے اندر ہے یہ مقام، لیکن مصیبت یہ جس نے بھی تحقیق کی اردن میں بھی ایسی غار ایک موجود ہے، اصحاب کہف لکھا ہوا ہے، اور اسی طرح سے ترکی میں بھی موجود ہے۔ اسی طرح سے اسپین جو ایک ملک ہے اس کے ساتھ ایک جگہ ہے، وہاں پر بھی یہ غار بھی موجود ہے اور اسی طرح سے لکھا ہوا بھی موجود ہے۔ بہرحال قرآن نے انہیں اصحاب کہف بھی کہا ہے، رقیم بھی کہا ہے۔ رقیم اس لیے کہا کہ وہ ایک تختی لوگوں نے لگا دی، اس پر ان کے احوال لکھے ہوئے تھے، نام آگے حال لکھا ہوا، نام احوال نامہ، تو وہ تختی وہاں لگا دی، اس لیے ان کو اصحاب کہف اور اصحاب رقیم دونوں طرح سے کہا جاتا ہے۔ اب بزرگوں کے پاس جاؤ تو کہتے ہیں جی اصحاب کہف کا نام لکھ کے لگاؤ، اللہ رزق میں برکت دے گا۔ چلیے اگر کسی کا یہ عمل ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ثم بعثناہم، پھر اس کے بعد ہم نے ان کو جگایا، اٹھایا، لنعلم، تاکہ ہم یہ جانیں کہ ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، کہ دو گروہوں میں کون ان کے ٹھہرنے کی مدت کو ٹھیک بتاتا ہے۔ ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، کہ کب تک یہ سوئے رہے کون بتائے گا۔ ان سے تو پوچھا تو انہوں نے کہا جی، انہوں نے مثلا حضرت عزیر کو اللہ تعالیٰ نے موت دی 100 سال کے لیے، ان سے خدا نے پوچھا کم لبثت، ارے کتنا عرصہ گزارا سوئے سوئے، تو انہوں نے کہا لبثت یوما و بعد یوم، کہا ایک دن یا آدھا دن سویا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ذرا اپنا گدھا تو دیکھ، اس کی ہڈیاں بھی گل چھڑ گئیں اور اپنا کھانا دیکھ تر و تازہ ہے۔ اب تیرے سامنے ہم اس کو دیکھو گدھے کو کیسے بناتے ہیں، اس پر کیسے گوشت چڑھاتے ہیں، وہ تیسرے پارے میں موجود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان لینا چاہتا ہے، ایک طرف ان کو بچا لیا، ان کا دین بچ گیا، ان کی اپنی حفاظت ہو گئی، اللہ نے ان کی دعا بھی قبول فرما لی، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ بندہ جو ہے بس اتنا ہی سو سکتا ہے، صبح سویا تھا شام کو اٹھ گیا، شام کو سویا تھا صبح اٹھ گیا، اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا۔ یہ بندے کی اللہ تو جانتا ہے، لیکن وہ چاہتا تھا کہ بندوں کی کیپیسٹی کیا ہے، یہ کتنے انٹیلیجنٹ ہیں، یہ کتنے ذہین ہیں، ان کو کتنا یاد رہتا ہے، یادداشت کتنی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں دین کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، دین پر استقامت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب زدنا علما نافعا وعملا مقبولا ولسانا ذاکرا وقلبا منورا وایمانا مستقیما ودعاء مستجابا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم اجعل من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه۔ الہ العالمین بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، بالخصوص بابا جی ولی صاحب کو، رضا بھائی کو، ساجد بھائی کو، اور بھی جو دوست احباب بچے بزرگ بیمار ہیں، اللہ پاک سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما برحمتک یا ارحم۔